اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 253 سے کریں گے۔ نیا پارہ شروع ہو گیا الحمدللہ ہمارا۔ تل کا رسولو، تل کا یہ، ذالکا جیسے ہوتا تھا نا، ذالکا یہ اسی کا جو ہے وہ دوسرا فارم ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ ذالکا، ذالکا جیسے مذکر، ذالکا اور تل کا جو ہے یہ دونوں ہی اس میں اشارہ کے لیے آتے ہیں اور سنگولر کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تل کا یہ، الرسولو رسول ہیں، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ منہم ان میں سے، من وہ ہے جو، کلمہ کلام کیا، اللہ اللہ نے، من اس وہ ہے جس سے کلام کیا اللہ نے، یعنی کہ جو اور جس سے، من جو ہے یہ بھی اس میں موصول ہے نا۔ ورفع اور بلند کیا، اس نے بلند کیا یعنی اللہ نے، بعضہم بعض ان کے، یعنی ان میں سے بعض کو، درجاتن درجات میں۔ وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی واضح نشانیاں، وأیدناہ اور مدد دی ہم نے۔ ایدہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یا دال یا، یدا یا سے، یعنی ہاتھ سے مدد، ہاتھ جو ہے وہ قوت کی نشانی ہوتی ہے نا، تو مدد دی یعنی تائید کی ہم نے یا مدد کی ہم نے اسے، مدد دی ہم نے اسے، بروح القدس ساتھ روح القدس کے، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ روح القدس یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام۔ ولو یعنی جو بھی ان کے، جو آپ کو پتہ ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزے عطا فرمائے تھے، اور آپ کو کہ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کون کون سے معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھے تھے۔ مردے کو وہ زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اور حکم سے، جی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ مردے کو نابینا کر کو دیتے تھے، بینا کر دیتے اور تھے، آنکھ کے اور تو وہ ہاں برس کے کیا مرض کو جو ہے وہ ٹھیک ہے، شفا اور یاب مردے کرتے کو بھی تھے۔ زندہ کر دیتے تھے، اور پرندے کو پھونک مارتے تھے، مٹی کے پرندے کو پھونک مار کر تو اس ہاں میں روح جان آ جاتی تھی۔ ہاں شاباش۔ اور انہوں نے وہ کیا کہتے تھے، اس میں بات کرنا شروع کر دی تھی جھولے میں ماں کے۔ پیدائشی نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ ہاں پیدائشی نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو پھونک اللہ مارتے تھے اس جس میں میں زندہ جان آ آ جاتا جاتی تھا، تھی۔ ٹھیک ہے۔ پیدائشی انڈے کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اور ایک اور تھا اور پیدائشی کو کوڑی، برس کے مرض کو ہاں جی، بھی جو کوڑی ہے جو وہ ہوتا ہے جی، برس کا تھوڑی مرض، کو، ہاں اس کو ٹھیک کر دیا کرتے۔ اور غیب کا بھی ایک علم تھا نا ان کے پاس، کہ تم جو کھا کے آئے جو ہو، کھا کے، ہاں کھا کے آئے اور جو تمہارے جو پاس ہے گھر میں، جو بھی ہاں اور اس کے بارے میں۔ جو چھوڑ کے آتے ہو۔ جی، تو یہ تمام باتیں ان کو کیسے پتہ چلتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ روح نے الامین کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ خبر دیتے تھے، کیونکہ غیب کا علم تو کوئی نہیں جانتا نا اللہ کے سوا، تو یہ خبریں فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے تھے۔ ولو اور اگر شاء چاہتا، اللہ ما نہیں، اقتتل قتل کرتے، الذین وہ جو، من بعدہم بعض ان کے، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءتہم البینات، ایک منٹ، آپ قتل کرتے، اقتتلا کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، باہمی جھگڑا، یہاں پہ قتال نہیں مراد، اقتتلا قتل کرنا نہیں ہے، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ جاءتہم البینات جبکہ ان کے پاس آ گئی واضح نشانیاں، بعد یعنی اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم
تو ان میں سے من جو اب یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بروح القدس تک یہاں پر رسولوں کی بات کی، اور اب رسولوں کے پیروکاروں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد۔ پھر ان میں سے کوئی ایسا تھا جو آمنا ایمان لے آیا، ومنہم اور ان میں سے کوئی ایسا تھا من کفرا جس نے کفر کیا، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ ما نہیں اقتتلوا آپس میں جھگڑا کرتے، ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو یفعلو فعلا سے ہے، فعل سے، فعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، یفعلو وہ کرتا ہے، ما جو یریدو وہ چاہتا ہے۔ تو یفعلو جو ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، فعلا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، یفعلو مضارع کا صیغہ، ما یریدو جو وہ چاہتا ہے، اسی لیے ہم اس کا معنی جو ہے ہم کر رہے ہیں پریزنٹ میں کہ یفعلو وہ جو چاہتا ہے، وہ کرتا ہے، ما جو یریدو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں اس کی ترجمہ، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی ایک دوسرے پر فضیلت، انبیاء اور رسول کی سب سے بڑی تو فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، کیونکہ یہی چیز ہے جو ان کو عام انسانوں سے امتیاز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی رسول، یہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ خیر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت مت دو، کیونکہ سب کے سب پیغمبر اللہ تعالیٰ ہی کا کلام لے کر آئے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت مت دو، حتیٰ کہ یونس بن متا پر بھی۔ یونس ابن متا کون تھے؟ یعنی جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، یعنی جن کا قصور اتنا واضح تھا کہ جن کا قصور قرآن مجید میں صاف واضح کہا گیا۔ تو ایسے یعنی ان پیغمبر کے اوپر بھی کسی دوسرے پیغمبر کو فضیلت مت دو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح باہمی اختلافات بڑھتے ہیں نا، جو شخص جس بھی پیغمبر کا ماننے والا ہوگا اسے اس بات سے اذیت محسوس ہوگی، اور وہ پھر اس بات سے تل ملا کر وہ آپ کے پیغمبر کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، تو اس کے یعنی کہ اس کا جو نیگیٹو ریاکشن آئے گا اس کی وجہ آپ مت بنو۔ رہی جزوی فضیلتیں، یعنی دوسری تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی ایک سے فضیلت سے، یعنی کسی کو ایک فضیلت سے نوازا تو کسی دوسرے کو کسی دوسری فضیلت سے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض انبیاء کے فضائل کیا ہیں کہ جیسے کسی سے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا اور کسی نبی سے ایسے نہیں کیا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو اڑا دیتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ اس میں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضیلت دی ہے، تمام نبیوں کے سردار کہا ہے، اور تمام جہان آنے والے جہانوں تک ان کی جو ہے نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے، جبکہ جو نبی جس وقت آتا تھا وہ بس اسی دور کے لیے ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، یہ انعام بخشا کہ یہ پوری رہتی دنیا تک کے لیے نبی رہے، نبی اور رسول ہوں گے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ان کا جو قرآن مجید ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جتنے بھی معجزے تھے وہ باقی نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ اختلاف اور باہمی لڑائی جھگڑے کی اصل بنیاد انسان میں قوت ارادہ اور اختیار ہے، یعنی جس کے اندر یہ اختیار ہوگا وہی جھگڑا کرے گا۔ اگر انسان اس قوت و اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لے تو یہ ایمان ہے اور یہی اسلام ہے، اور اگر اس کا آزادانہ استعمال شروع کر دے، یعنی اپنی مرضی سے، اپنے نفسانی خواہشات کے حساب سے، اور اللہ کی حکامات کی پرواہ نہ کرے، تو یہی کیا ہے؟ کفر ہے۔ مشیت الہی کیا ہے؟ آپ میں سے کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تو لکھ رکھا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، تو
پھر ہم جو گناہ کر لیتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی کوئی کرتا ہے کچھ بھی، تو وہ تو آلریڈی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو سزا یا جزا کیوں؟ کبھی آپ نے اس بارے میں آپ کو یہ خیال آیا؟ اور اگر خیال آیا تو کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ مس آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے پلیز، آپ نے کیا سوال کیا؟ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ جیسے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی نا، دنیا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی تقدیریں لکھ دی، قلم کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ سب کچھ لکھ دو، تو سب کچھ لکھ دیا۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون سا شخص کس وقت کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا، اور اللہ ہی کے حکم سے تمام کام ہوتے ہیں، تو پھر انسان اپنے کیے ہوئے عمل کا جواب دے کیوں ہے؟ یعنی اس کو سزا کیوں ملے گی؟ وہ تو اس کی تقدیر میں لکھا تھا نا کہ اس نے وہ یہ غلط کام کرنا تھا یا اس نے اچھا کام کرنا تھا۔ جی حمیرہ۔ جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم میم یہ بہت دفعہ خیال آتا ہے، لیکن میں نے یہ جگہ سنا تھا اور شاید خود بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیب العلم ہے، یعنی کہ وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ جو ہم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی کہ انسان کو عقل دی، شعور دیا کہ اب اس کو چننا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے، اور اللہ نے پھر انسان کو بھی قدرت دی چند چیزوں کے علاوہ کہ وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جیسے انسان کہاں پیدا ہوگا، کس کے گھر میں پیدا ہوگا، کب اس کی موت آئے گی، کتنا اس کو رزق ملے گا، یا اس کی شادی کب ہوگی، کہاں ہوگی، اور باقی چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو اس کو چوائس دی ہے کہ تم سیدھا راہ چلو یا غلط راہ چلتے ہو، تو یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کو معلوم ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، ورنہ تو سارے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دنیا بھی پیدا نہیں کرنے کی اللہ کو ضرورت تھی، یہ سب چیزیں اللہ کو پتا ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھیک ہوتی جاتی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی شخص جنت میں جاتا۔ بالکل، بارک اللہ فیک، بالکل آپ نے ٹھیک سمجھایا۔ کیا کسی کے دل میں کوئی اس کے حوالے سے مطلب یہی بات بتانے والی تھی آپ طاہرہ، یا آپ نے کچھ اور ایڈ کرنا ہے؟ طاہرہ۔ السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام جی۔ یس مس، مجھے بھی یہی ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ میں نے بھی اس کے بارے میں یہی سنا ہوا تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی آڈیوز وغیرہ سنی تھی، تو انہوں نے کافی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ بھائی کہ اگر سب کچھ اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تو ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے یا چوری یا قتل کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے یہ تو بھائی جو نصیب میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، تو ہم نے وہ کام کیا تو ہمیں گناہ نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دو راستے دیے ہیں چننے کے لیے، صحیح اور غلط، اور اللہ پاک نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ وہ انہیں معلوم ہے پہلے سے کہ ہم کیا کریں گے، وہ اس لیے نہیں لکھا ہوا ہے سب کے جو ہمیں کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ غیب کا علم جانتا ہے، وہ ساری باتوں کو پہلے سے جانتا ہے، اس لیے اس نے وہ ساری چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بارک اللہ فیک۔ جیسے نا اگزامپل یہ ہے کہ جیسے ایک ٹیچر ایک اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، تو ٹیچرز جو ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو دیکھ کے وہ جج کر لیتی ہے کہ یہ میرا ٹیچر، یہ اسٹوڈینٹس میرا اتنے نمبر لے جائے گا، اتنے نمبر لے، مطلب اس کا ایک یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب اس میں ٹیچر کو غیب کا تو علم نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اندازہ آپ کا یہ ہے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ کر لے گا۔ تو تقدیر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کو تو سبھی پتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں کہ یہ بندہ میرا جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن یہی رہے گی، اور جو ہے وہ یہ اس راہ پہ ہی جائے گا، اور جو ہے یہ ڈائریکشن کیونکہ اس کو جانتا ہے نا، اس اور یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے چوائسیز کے حساب سے اس لیے بھی چھوڑا ہے تاکہ کہ قیامت کے دن انسان یہ نہ کہ اللہ اگر مجھے مطلب موقع ملتا تو میں ایسا نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اتمام حجت ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ موقع دیا اور تم نے یہ کام کیا جانتے بوجھتے، کیونکہ تمہارے سامنے ہر چیز موجود تھی، سب کھول کھول کے بیان کر دیا گیا تھا اور تمہیں پتا بھی تھا، اور پھر سب آزمائش کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آزمائش دونوں۔ جی شازیہ۔
चाची आपने हैंड रेज किया है. جی جی میں یہ کہہ رہی تھی جیسے ایک ماں بھی اپنے بچوں میں پتا ہوتا انہیں کہ کون سا بچہ کتنا کیپیبل ہے یا کون سا بچہ کتنا کر لے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ آگے جا کے کیا کرے گا، لیکن وہ پھر اس پہ چھوڑ دیتے ہیں بالکل تقدیر میں۔ جی. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ تقدیر کی وجہ سے انسان اپنا یہ بلیم نہیں ڈال سکتا کیونکہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا تو اس لیے میں نے یہ کام کیا، بلکہ اس نے یہ کام اس نے کرنا تھا، اس نے وہ کام کیا اس لیے کیونکہ اس کی چوائس تھی، اور تقدیر میں وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا، تو اللہ نے پھر بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے اس کے حال پہ کہ جو ہے وہ جو بھی کرے. اچھا، مشیت الہی اور لوگوں کے لڑائی جھگڑے، یعنی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادی دی جائے، پھر دیکھا جائے کہ کون اس کو درست استعمال کرتا ہے اور کون غلط. مشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. ہم کہتے ہیں نا شاء، جو شاء بولتے ہیں نا وہی یہ چیز مشیت، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو مشیت کا معنی یعنی اللہ کی جو رضا ہے نا وہ، اور یہ ایک جملہ لکھیے گا ذرا، اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہے. اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہے، یعنی اللہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی بس ایسے ہی چلا رہا ہے. اللہ کی اگر کوئی مرضی ہے کسی کام میں تو اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے، تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مطلب وہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوگا. یعنی ہر کام اللہ کا مشیت پر مبنی ہے. مبنی کا مطلب ہے اس کو ڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی بادشاہ، جیسے انسانوں میں بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کرتے پھریں، جیسے مائیں ہوتی ہیں نا، مائیں اپنے بچوں کو مارتی پیٹتی ہیں اور فرسٹریشن نکال رہی ہوتی ہیں اور پوچھے کہ کیوں مار رہی ہو بچوں کو تو کہیں کہ نہیں میری اولاد ہے، میری مرضی جو میں چاہے کروں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں کہ میرے بندے ہیں جو چاہے کروں، نہیں. اللہ کی مشیت جو بھی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. یہ جو یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے نا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور پھر ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح انسان کی حکومت میں ہوتی ہے. انسان اگر کوئی حکومت میں ہو تو وہ اسی طرح کرے گا نا کہ جو اپنی مرضی ہوگی وہ کرے گا، جس کو مرضی ہوگا معاف کرے گا، جس کو مرضی ہوگی جیل میں ڈال دے گا. لیکن اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہے. یہ جملہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اچھا، تو جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہی آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو یہ قوت ہی نہیں دیتا، پھر نہ کوئی اختلاف ہوتا اور لڑائی جھگڑا ہوتا، بس سب کے سب مومن ہوتے. لیکن ایسا ایمان اضطراری ہوتا، اختیاری نہیں. سمجھ آئی؟ یعنی کہ یہ ان کی بائی چوائس نہیں ہوتی ہے، تو کرنا ہی ہے. اب جیسے آسمان اور زمین کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور اس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم دیا کہ تم طوعاً او کرہن اس میری طرف ہی لوٹو گے، یعنی خوشی نہ خوشی سے یہی کرنا ہے. یعنی جو انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی اللہ نے یہ مرضی نہیں دے رکھی. اللہ نے انسان اور جنوں کو یہ مرضی دی ہوئی ہے، تبھی تو انسان جو ہے مکلف ہے. مکلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب دے. ٹھیک ہے، کہ تبھی تو انسان کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. چڑیا، مینا، جانور، ان کو جواب نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا، جبکہ مشیت الہی یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں یا کفر کریں. یا ایھا الذین، یہ بات پکی سمجھ آ گئی نا یہ والی آیت آپ کو کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کو میں نے آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی کسی نے کفر کیا، تو ایمان اور کفر کا تعلق اس کی اپنی چوائس کے ساتھ تھا. اختلافات تو سب میں ہوئے، لیکن ان میں سے اختلاف میں کے بعد کسی نے ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا اور کسی نے نہیں. یا ایھا الذین آمنو، اب اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل رزق دیا ہم نے تمہیں
من قبلی اس سے پہلے ان کے یاتیا آ جائے یومن ایک دن لا نہیں بیعن بئی کیا ہوتی ہے تجارت نفع بخش تجارت اس کو کہتے ہیں بے بے کا معنی ہوتا ہے تجارت خرید و فروخت فی ہی اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی یعنی کوئی ایسی خرید و فروخت نہیں ہوگی یعنی کہ اپنی جان خلاصی کے لیے انسان کوئی چیز بدلے میں نہیں دے سکے گا ولا خلتن اور نہ ہی کوئی خلیل ہوگا خلتن قریبی دوست خلیل خلیل پتہ ہے کس کو کہتے ہیں ایسا دوست جو آپ کے الزامات کے جو آپ کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے خلتن جو آپ کو یعنی کہ اور ایسا خلیل خلا سے بھی ہے خالم باؤ یعنی آپ کا ایسا قریبی دوست جس کا جو آپ کا رازدار ہو اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو جس کے ساتھ آپ اکیلے میں راز و نیاز کریں اس کو کہتے ہیں خلیل تو خلتن کوئی ایسی دوستی بھی نہیں ہوگی ولا شفاعتن اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی یعنی سفارشی بھی نہیں ہوگا کوئی ایسا وکیل بھی نہیں ہوگا جو آپ کی سفارش کرے گا والکافرون اور کافر ہم الظالمون اور کافر یہی تو ظالم ہیں یعنی ہم جب یہاں پر ڈبل ضمیر جب والکافرون الظالمون کہہ دیتے بات پوری ہو سکتی تھی نا کہ کافر ظالم ہیں جب ہم کی ضمیر کو باہر لے کے آیا گیا دوبارہ تو اس میں ایک حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے حسر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے ایسے کہ جیسے میں کہوں کہ احمد آیا ہے پھر میں کہوں احمد ہی آیا ہے تو ہی لگا کے میں نے اپنے جملے میں کیا پیدا کیا زور پیدا کیا اسی طرح یہاں پر یہ ہم لا گیا آ کر اس میں زور پیدا ہوا ہے والکافرون هم الظالمون یہی لوگ کافر اور یہی ظالم ہیں یہ کافر ہی ظالم ایسے ہے یہ جملہ اور یہ کافر ہی ظالم ہے ٹھیک یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے اگر اس میں سے خرچ نہ کیا جائے تو یہ بات انسان کے لیے فتنہ اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ اے مسلمانوں جس دین پر تم ایمان لائے ہو اس کی راہیں ہموار کرنے یعنی دین کی تبلیغ کرنے اور اس کے قیام یعنی دین کے قیام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے اور معاشرے میں ناتواں یعنی کمزور اور محتاج افراد کی مدد کرنے کے لیے بھی اور ایسے ہی صدقات آخرت میں انسان کی نجات کا سبب بنیں گے لہٰذا اس طرف خصوصی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم مال کو خرچ کرو اب یہاں پر صرف کہا گیا انفقوا مما رزقناکم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں دیا گیا ہے اور یہ نہیں کہا گیا یہ کہاں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی یہاں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ جو صدقات نافلہ ہم نے پڑھے تھے نا 2 قسم کے صدقات پڑھے تھے یاد ہے آپ کو کون کون سے تھے صدقات لازمہ اور صدقات سے نافلہ ہاں صدقات لازمہ کون سے ہوتے زکوٰۃ اور والدین پہ اور زکوٰۃ ہے اور جو آپ والدین کی پہ خرچ کرنا کفالت میں آتے ہوں جو لوگ آپ کی کفالت میں آتے ہوں آپ کی اولاد آپ کی یعنی بیوی اور ماں باپ اگر ماں باپ جو کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اگر وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ بھی اس میں آتے ہیں اور اولاد آپ کی آتی ہے اس کے اندر تو یہ صدقات لازمہ اور ایک اور بھی ہے زکوٰۃ بتا دیا نا زکوٰۃ بتا دی تھی ٹھیک ہے اور جو صدقات نافلہ ہے اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں پھر ایکسٹرا جتنے بھی وہ ہیں وہ سب جو بچت اچھا اگر کسی شخص پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہے صدقات لازمہ میں آئے اور کسی پہ حج فرض ہے تو وہ بھی صدقات لازمہ میں آئے گا آپ کو پتہ ہے حج کس پہ فرض ہوتا ہے وہ جو صاحب حیثیت یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ حج پہ جا سکتے ہو وہ کوئی بھی سالڈ ایسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی جولری ہو سکتی ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس کیش ہو سکتا ہے کیسا بھی آپ کے پاس مال ہے کہ اتنا ہو کہ آپ حج کر سکتے ہیں اور تو اس پر آپ کا حج فرض ہو جاتا ہے اور اگر انسان نہ کرے تو اس کو گناہ ہے اس بات کا اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا ہم نے سورت آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ پھر جو کوئی کفر کرے گا ومن کفرا تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے للعالمین
अल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, ये हमने पढ़ा था, याद है आपको ये आयत? तो अब आप फर्ज करें कि किसी औरत के पास इतनी ज्वेलरी है कि वो एक बंदे का हज जो है यानी अपना हज स्पॉन्सर कर सकती है, लेकिन उसके पास महरम ले जाने के लिए रकम नहीं है, तो ऐसी औरत को क्या करना चाहिए फिर? क्या किसी और को करा वो इंतजार करता हूँ, या तो वो अपनी मेहनत से आप कुछ बता रही हैं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही किरण, आवाज नहीं आ रही। बाकी और कोई बताए? सवाल समझ आया मेरा आपको? किसी किसी औरत के पास इतनी ज्वेलरी है या इतना अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मैं कही थी कि अगर जैसे आपके पास आप पे हज फर्ज हो गया है किसी औरत पे, और उसके पास महरम नहीं है, यानी सपोज महरम की उनकी जाने की अभी साथ नहीं है, तो आपको इंतजार करना होगा। अगर महरम मौजूद है तो आपको इंतजार करना होगा, और जब जब तक महरम की साथ ना हो आपको रुकना होगा। इस पे आपको वो नहीं होता, आप पे गुनाह नहीं है। लेकिन जब भी आपके महरम की साथ हो जाए और उसके बावजूद फिर आप नहीं जा रहे, तो आप पे जो है गुनाह शुरू होगा। और आपका महरम मौजूद नहीं है तो फिर आप पे मेरे ख्याल से आपको या तो एक औरतों का ग्रो अगर आप जा रहे हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं, इजाजत होती है जाने की, सिर्फ इस सूरत में कि आपका महरम मौजूद ना हो तो। ऐसी सूरत में भी आप नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे? अच्छा, ये नहीं चीज हम जाएंगे। एक दफा से इस हजे बदल नहीं करवा सकते। हजे बदल हजे बदल हजे बदल भी हजे बदल उनका होता है जो कि जिंदा नहीं होते, जिंदा लोगों का अच्छा हजे अच्छा, बदल नहीं होता। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, तो ऐसी ये बगैर महरम के हज नहीं होता, भले से सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इसको अलाउ कर दे। सऊदी गवर्नमेंट खुदा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने जो चीज़ और हुदूद डिफाइन कर दी है, हमें इबादत ना अल्लाह के लिए करनी है, अपने मज़े या एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं करनी। अगर वो इबादत कबूल ही ना हो तो फिर फायदा है ऐसी इबादत करने का? तो फिर हमें महरम के बगैर ऐसा सफर, इतनी दूर का सफर महरम के बगैर बिल्कुल हरगिज नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ इंफाक फी सबीलिल्लाह। मैम, उम्र उम्र के लिए भी यही होगा बिल्कुल कि अगर बिल्कुल महरम नहीं है? बिल्कुल। देखिए आपको एक बात बताऊं कि कोशिश यही करें कि आप बाजार वगैरह जाते हैं तो आप अपने महरम के साथ ही जाएं, अपने शौहरों के साथ ही जाएं, अकेले बाजार ना जाएं। अकेले का मतलब ये है कि दो औरतें मिलके जा रही हैं या इस तरह, कोशिश करें। जहाँ तो बिल्कुल ही, जैसे अब किसी का शौहर बाहर रहता है या ये कि किसी का शौहर बिल्कुल जाता ही नहीं है, आप उसको बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही वो है कि कुछ और चारा ही नहीं है, तो फिर आप इल्ला ये मतलब एक है। लेकिन जैसे आदत होती है ना खवातीन को एवं ही मारे मारे फिरने की और बहुत ज्यादा शॉपिंग करने की, एक या फिर एवं ही चलते हुए विंडो शॉपिंग करने के लिए चलो आओ घूमने चलते हैं, तो आओ चलो दो खवातीन मिली हैं बहनें घर आई हैं तो चलो आओ शॉपिंग करने चलते हैं। कोशिश करें कि ये पसंदीदा बात नहीं है अल्लाह की नज़र में। एक मोमिन औरत, एक मोमिना औरत, बाजार ना सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगहें हैं अल्लाह ताला और यानी हमारी शरीयत की नज़र में बाजार सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह है कि वहां जाया जाए। लेकिन अगर जाना ही है तो महरम के साथ जाएं, ताकि और आपका शौहर जो होते हैं ना वो थोड़ा हमको ना लिमिट में भी रखते हैं कि बस इतना करो और आ जाओ। तो उससे ये होता है कि आप बहुत देखिए, टाइम भी वेस्ट कर, शौहर खुद ही नहीं जाना पसंद करते बाजार। फिर वही बात है ना, बिल्कुल ही ना जाते हो और हाँ, आपकी आदत मतलब बिल्कुल उनकी आदत ना हो जाने की। तो कोशिश तो करें अपने बेटे के साथ जाएं, किसी ना किसी महरम के साथ जाएं, बेटे के साथ जाएं या फिर अपने भाई के साथ जाएं या जिस तरह जो भी महरम, बाप के साथ जाए। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं है कोई, बिल्कुल इंसान माजूर है, तो फिर इंसान सिर्फ जरूरतन जाए, इंटरटेनमेंट की खातिर विंडो शॉपिंग करने के लिए चलो जरूरत है। आओ हाँ, आओ जो है एंटरटेनमेंट करने आओ, चलो कुछ नहीं आओ चलो ये कर रहे हैं, ये नहीं करना। इसकी वजह है, देखिए इससे ना बहुत से फितने जो है इंसान उससे बच जाता है। आप देखिए जब आप बाजारों में इस तरह से घूमते हैं, एक तो ये कि ज़ाहिर नज़र का पर्दा खराब होता है, मर्दों का भी और आपका भी। दूसरा ये कि आपकी ख्वाहिशात बहुत बढ़ती हैं, ये हुब्बुश शहावात है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसान ले ना ले, बहुत सी चीज़ों पे इंसान का दिल आता रहता है, जब नहीं लेनी होती ना तो हर चीज़ पे दिल आ रहा होता है।
اور یقین کریے جب آپ پیسے لیके نکلیں گے نا تو آپ ہر چیز کو چھان پٹک رہے ہوں گے اور لیتے لیتے بھی چھوڑ کے آ جائیں گے کہ نہیں 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 سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ پیسے خرچ کرنے ہیں نا تو ہم چھان پٹک کے بالکل بہترین چیز لیں گے کہ اب ہم نے ایک ہی دفعہ لینی ہے. لیکن جب آپ نے نہیں لینی ہوگی تو ہر چیز کی خواہش آپ کے دل میں آ رہی ہوگی. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ وسوسہ ہے نا, یہ حب الشہوات ہے جو دنیا کی انسان کے اندر پھر گھر کرتی ہے. تو یہ چیز اس سے نا بچنے کی ضرورت ہے. تو اچھا آگے چلتے ہیں. علاوہ عظیم مسلمان, اچھا یہاں پر ہم نے کہا کہ ایک تو یہ کہ دین کی سربلندی کے لیے جو بھی مال خرچ کیا. سمرین I'm سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. میں نے ایکچولی لیٹ جوائن کیا, میں نے سنا نہیں یہ بات. تو یہ مطلب جو محرم والی بات آپ نے کی ہے, کیا قرآن کے رولز قرآن میں ہے, یہ قرآن میں یا حدیث میں کنفرم کہ محرم کے بغیر آپ حج کا یا عمرے کا سفر نہیں کر حدیث میں سکتے؟ تو ہے, حدیث میں تو تو ہے ایگزیکٹ وہ حدیث حدیث میں. آپ کوٹ کریں گے؟ ایگزیکٹ حدیث مجھے ابھی اس وقت پتا نہیں, لیکن میں آپ کو پتا کر کے دے. بتا کر دیں گے. تھینک یو سو مچ. لیکن میں سعودی گورنمنٹ نے شاید الاؤ کر دیا نا, وداؤٹ محرم آپ کر سکتے ہیں عمرہ. جی یہاں تو وداؤٹ محرم عمرہ بھی ہے اور ایون وداؤٹ محرم حج بھی ہے. آپ دیکھیں سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ شریعت کی وہ ہے. یہ تو بالکل غلط ہوا پھر. ہاں بالکل غلط ہے کہ ایک ایسا سفر جو سعودی اتنی دور کا سفر ہے اور اس میں آپ انسان ایک عورت بغیر محرم کے جا رہی ہے, وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی نہیں ہے اس کے آس پاس. لیکن یہاں جیسے جو حج یا عمرہ کرتے ہیں نا وہ گروپس میں کرتی ہیں خواتین, جیسے بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں ان کے اور ان میں وہ کرتی ہیں. لیکن دیکھیں اور جو رسپانسبلٹی محروم کو دی گئی ہے وہ that's true. رسپانسبلٹی تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا نا. پھر اللہ نے ایک چیز کہہ دی ایک بات, اب آپ کچھ بھی اس کی لاجک نکالتے رہے, ایک حکم اللہ نے دے دیا, اس کو اگینسٹ کر کے پھر آپ 10,000 بہانے نکال لیں. صحیح بات ہے. آپ پلیز مجھے اس کی نا ہاں حدیث آپ بالکل, مجھے میں کر لکھ دیجیے. رہی ہوں محرم تاکہ میں نہ بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر ترغیب دی گئی. ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے, تو آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کیا جائے. یعنی کہ جیسے عموماً لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ صدقہ دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا صدقہ جو تندرستی کی حالت میں دیا جائے, کیونکہ وہ صدقہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے گا, کوئی بلا ٹالنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہوگا. پھر حرص رکھتا ہو, فقر سے ڈرتا ہو, یعنی اللہ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے, حرص رکھتا ہو میں اس کو پھر بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں. فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو, لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. یعنی دولت کی امید رکھتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دولت کی طلب بھی ہو, یعنی طلب کے باوجود, یعنی جو طلب یا دولت سے محبت کے باوجود جو ہے وہ انسان صدقہ کرتا ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جیسے دیکھیں میں اور آپ, ہم لوگ کو پیسہ کی نیڈ تو ہوتی ہے نا, ہم ایک نارمل ہم ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے خرچے میں سے جو ہے وہ خرچہ نکال رہے ہیں, صدقہ نکال رہے ہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے, یہاں پڑی ہے وہاں پڑی ہے, اسے فرق ہی نہیں پڑتا اور وہ دے رہا ہے, اور اس کو یہ بھی نیڈ نہیں ہے, اسے دولت سے کوئی رغبت نہیں ہے اور وہ پیسہ دے رہا ہے. اس کے دینے میں اور اس شخص کے دینے میں جو پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے اور اس کو ضرورتیں بھی ہیں اور وہ اپنی ضرورتوں میں سے کاٹ کے دے رہا ہے اور تندرستی کی حالت میں دے رہا ہے, تو اس کے صدقے میں دونوں میں فرق ہے نا. وہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. جلدی کرو کا مطلب یہ کہ موت سے ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر پہ موت آ جائے, ہمیں کب پتا کہ ہم کب مر جائے. ایسا نہ ہو کہ جہاں لبوں پہ آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو. یعنی جب انسان کے یعنی غرغرہ جو ہے وہ حلق میں لٹکے اور انسان کو موت نظر آ جائے تو تب وہ کہے کہ میری وراثت بانٹ دو بھائی, اس کو فلاں کو دے دینا, اس کو فلاں کو دے دینا. یعنی کہ اب ٹرسٹ کے یا فلاحی کاموں کے لیے وہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کو کہے, حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں, اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. یعنی اب جب وہ مرنے لگا ہے تو اب وہ مال اس کا رہا ہی نہیں, اس کے مال کو میں بھی اگر اس نے وصیت کرنی تھی تو وہ صرف 1/3 پر وصیت کر سکتا ہے. پتہ ہے نا, یہ بات ہم نے سورہ نساء میں پڑھی تھی. صرف 1/3 پر اس کو اجازت ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے, اور وصیت بھی وہ وارثین کے حق میں نہیں کر سکتا. وارث کون کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ذوی الفروش ہوتے ہیں,
और दूसरे होते हैं बीवी असबा। जवल फरूश कौन से होते हैं? औलाद, यानी औलाद नीचे और ऊपर, यानी एक इंसान है तो इंसान के नीचे कौन है? उसकी औलाद, डिसेंडेंट्स में, और उसके ऊपर कौन है? उसके वालिदैन। तो ये वालिदैन, औलाद, और साथ में कौन है? उसके स्पाउस, यानी बीवी के लिए शौहर, शौहर का बीवी। ये आपके जविल फरूश हैं, यानी जविल फरूज, सॉरी फरूज, जविल फरूज है, यानी इनके ऊपर फर्ज है विरासत का तकसीम होना। और इनके इनके हक में वसीयत नहीं हो सकती, क्योंकि इनका तो हिस्सा ऑलरेडी बन रहा है ना विरासत के अंदर। बाकी जो असबा है, असबा कौन होते हैं? तो बताएगा असबा कौन होते हैं? हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था सूरत निसा में, थोड़ा सा कुछ बताएंगे असबा कौन होते हैं? जबल फरूज की ना होने की नहीं आ रहा, याद आ रहा है? किसी को आ रहा है याद? एक्चुअली मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहन भाई नहीं शामिल होंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये लोग तब होंगे खाला जब, हाँ, जब पहले अपने बहन भाई होंगे और उसके बाद माँ बाप के बहन भाई। अगर मैं अपने बहन भाइयों के उससे फारिग हो जाता है या वो नहीं है, तो फिर माँ बाप के बहन भाई। और अगर माँ बाप के बहन भाई भी नहीं है, जैसे जिंदा नहीं है, तो फिर उनकी औलाद है। माँ बाप की बहन भाई अगर नहीं है तो उनकी औलाद है, यानी कि फिर कजन्स वगैरह। ठीक, तो अच्छा, यानी कयामत के दिन तुम्हारे यही सदकात ही काम आएंगे। तुम्हारी ये सौदागरियां और दोस्तियां काम नहीं आएंगी, यानी ये जो तिजारतें तुम करते हो या तुम्हारी ये जो दोस्तियां हैं ये काम नहीं आएंगी। यही बताया ना अल्लाह ने, वला खुल्लतुन वला शफाअतुन वला बैउन, उस दिन कोई बै भी नहीं होगा, ना ही वहां किसी की सिफारिश काम देगी। इस जुमले का ये मतलब भी हो सकता है कि सदकात बिलखुसूस ज़कात ना देने वाले काफिर हैं और वही जालिम है, यानी जो कहा गया ना कि अल काफिरूना हुमुज जालिमून, और वही जालिम है जो अल्लाह की अता करदा नेमतों में से अल्लाह की राह में नहीं देते। और एक वो जो तर्जुमे में बयान किया गया, यानी जो लोग कयामत के दिन अल्लाह के कानून यानी जजा और सजा और उसके ज़ाब्ते पर ईमान नहीं रखते, यानी जो कयामत के दिन का जिक्र हो रहा है ना, तो उसको उसका इनकार करने वाले काफिर और जालिम हुए। तो दोनों माना इसके निकलते हैं। अब यहाँ पर आयतल कुर्सी याद, आयतल कुर्सी कितने लोगों को याद है? सबको याद होगी ना? आयतल कुर्सी कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत है, अजीम तरीन आयत है। सूरतुल बकरा में ना दो किस्म की आयतें हैं, एक है अजीम तरीन और एक है तवील तरीन। अजीम और अजीम अजमत से है, यानी फजीलत के एतबार से। यानी सूरतुल बकरा की सबसे अजीम तरीन आयत कौन सी है? ये 255 आयतल कुर्सी। और तवील तरीन आयत कौन सी है जो हम आगे पढ़ेंगे? वो है आयत दैन, जो गालिबन 282 है आयत नंबर, नहीं 282, हाँ शायद 282 ही है। मैम जो सबसे लास्ट में है वो हम्म, सबसे 286 आयतें हैं ना इसकी, सूरतुल बकरा की, उसकी आयत दैन है सबसे तवील तरीन। वो इंशाल्लाह जब आएगी तो मैं बता दूंगी। चलें इसका तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई इलाह, इल्ला इलाह कौन होता है? माबूद, यानी जिसकी इबादत की जाती है, सिर्फ अल्लाह। और है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये असल में ये बेसिकली यूं था, ला इलाहा इल्लल्लाहु जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला को शुरू में कर दिया गया, यानी कि नाम जो है अल्लाह का पहले लेके आए। इससे क्या हुआ? जुमले में क्या बना? इसमें हसर पैदा हुआ कि अल्लाह ही है, इसके अलावा कोई और इलाह या माबूद है ही नहीं। हुवल हय्युल कय्यूम, वही है जो हई है, हई हा या हयात से है, वो वही है जो जिंदा है, यानी हमेशा से जिंदा था। अल कय्यूम, जो कायम भी है और कायम रखने वाला भी है, कायम खुद भी है और कायम करता भी है। हर चीज को कायम रखना और रखे रहना, ये अल्लाह की सिफत है। यानी यहाँ पर ना एक इलाह के यानी रब के होने की सिफात बयान की जा रही है कि एक एक जो खालिक है ना, जिसकी इबादत की जानी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज पर कोई भी इलाह क्वालिफाई होता है तो वही इबादत के लायक होगा। तो अल्लाह ताला अपना यहाँ पर तारुफ दे रहे हैं कि अल्लाह, अल्लाह तो वो है
ला इलाहा, अल्लाह कौन होगा, यानी अल्लाह का रूट वर्ड भी ना इलाही है, माबूद। हमजा लाम हा इसका रूट वर्ड हुआ। नहीं है कोई माबूद मगर वही जो जिंदा है और कायम रखने वाला है। ठीक है, कायम रखने ही है ना इसका मतलब, कायम रखने वाला है। ला नहीं ताखुदुहु शुरू में ता जो है वो मुअन्नस के लिए आती है, नहीं पकड़ती उसे, मुअन्नस की अलामत पकड़ती। अखदा से ताखुदु, अखदा याखुदु से ताखुदु, नहीं पकड़ती उसे, हु उसे। सिनातुन, सिनातुन क्या होती है, ओंग, यानी कि जो एकदम झपकी आती है ना, इंसान बहुत थक जाता है तो एकदम बैठे बैठे भी एकदम उसको झपकी आती है जिसमें उसे झटका लगता है, ये सिनातुन होती है। वला नौम, और नौम होती है गहरी नींद जो हम लेते हैं। अल्लाह को ना झपकी आती है, ओंग आती है, और ना ही नींद आती है, और ये किसकी चीज की अलामत होती है, ये थकन की अलामत होती है। तो अल्लाह ताला तो थकता ही नहीं। आपको पता है कि जो ईसाई हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन 7 दिन में कायनात बनाई है, और 7 दिन में ऐसे बनाई। आवाज कट रही है क्या, सबके पास कट रही है? रुबीना आंटी कह रही है कट रही है आवाज। हमें आ रही है सही। ठीक है तो नहीं, ये समझी ना, बेहतर हो गई है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, मैंने कहा कि अल्लाह ताला जो है उसको न ऊँघ आती है न नींद आती है, अल्लाह ताला थकता नहीं है। ईसाइयों का ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में दुनिया और आसमान बनाए और 7वें दिन आराम किया। हालांकि इस बात से उस बात की तरदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। और उसका जवाब जो है वो सूरत गालिबन तूर है या सूरत नजम है, याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन इन्हीं तो 2-3 सूरतों में है कि अल्लाह कहते हैं वमा मस्सना मिन लुगूब, अल्लाह को थकन नहीं छूती। तो लहू उसी के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, वमा फिल अर्दी और जमीन में है, यानी यहाँ बादशाहत, यानी कि उसकी बादशाहत ऐसी हो कि जमीन और आसमान तक फैली हुई हो। इलाह के होने का एक तीसरा जो एंटिटी है, कैटेगरी, वो ये होनी चाहिए कि उसकी बादशाहत भी बहुत तवील बड़ी हो, कि आसमान और जमीन तक उसकी छाई हुई हो। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं मन दल्लदी, कौन है जो यशफाऊ सिफारिश करे, शफात करे, इंदहू उसके पास, इल्ला बिइज़्निही सिवाय उसके इज़्न के, यानी उसके पास सिफारिश या शफात जो है वही कर सकता है जिसकी अल्लाह, जो अल्लाह चाहे जिसका, यानी और कोई अपनी मर्जी से किसी की ना सिफारिश या शफात ना कर सकता है ना करवा सकता है। ठीक है, यालमु वो जानता है, माँ जो बैना ऐदीहिम, बैना ऐदीहिम जो आगे है उनके, वमा और जो खल्फहुम उनके पीछे है, यानी उनका गैब जानता है, आगे का पीछे का। आगे का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर है, और खल्फहुम क्या है, जो माजी है। हर उस चीज का अल्लाह ताला माजी तो जानता ही है, चलो आप हिस्ट्री सभी जान लेते हैं, लेकिन फ्यूचर तो कोई नहीं जान सकता ना। यानी एक इलाह की एक और खूबी कि वो गैब का भी इल्म रखता हो। वला युहीतूना, और नहीं वो अहाता कर सकते, घेरा कर सकते, बिशैइन किसी चीज का, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, यानी उसके इल्म में से कोई शख्स कुछ नहीं चुरा सकता। जैसे आपको पता है कि जिन्नात जो थे ये फरिश्तों से कुछ बातें पकड़ लिया करते थे, अभी भी करते हैं। जैसे जो लोग जादूगरी करते हैं तो वो भी पहले आसमान के आसपास कहीं घूमते हैं, और जो फरिश्ते जिनको बातें सुनते हैं तो उससे कुछ ना कुछ अखज़ करके सच झूठ मिलाकर काहिनों को और जादूगरों को बताते हैं। उस वक्त भी करते थे जब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, जब जादूगरी बहुत आम थी। तो आ, वो क्या करते हैं कि वो चुराते हैं कुछ ना कुछ इल्म। तो अल्लाह से कोई कुछ नहीं चुरा सकता। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इलाह की खूबी यह है कि उससे कोई कोई चीज नहीं लेके आ सकता, इल्ला बिमा शाआ सिवाय उसकी जो अल्लाह खुद चाहे, यानी गैब में से अल्लाह ताला जो जिसको बता दे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा गैब तो नहीं पता था, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बता दिया करते थे कि फलां शख्स ने ये कहा, या ये कि ये होने वाला है। जैसे आपको पता है कि बनु कैनुका के पास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे
नहीं, बनु नजीर था, बनु नजीर था। बनु नजीर के पास जब गए थे कि बनु नजीर ही था ना, बनु नजीर था, बनु कुरैजा था, बनु कुरैजा थे। बनु कुरैजा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे कि यहाँ उनका किसास के कुछ रकम लेने के लिए। तो उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए, हम आते हैं। तो उनमें से एक शख्स ऊपर गया और वहां ऊपर से चक्की का पार्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिराने वाला था। तो अल्लाह ताला ने वही करके उनको ये मुत्तले कर दिया और वो वहां से चले गए। तो कुछ गैब इस तरह बताया जाता था। और जैसे बहुत सी गैब की जो हिस्ट्री की बातें जो कुरान मजीद में भी आई हैं, अल्लाह ताला ने ही बताई। और कुछ चीज़ें जैसे हदीस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि फला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला को बशारत दी कि तुम जन्नत में जाओगे, और किसी को कहा कि तुम्हारा फला शख्स जो है वो दोज़ख में है। और फिर एक जगह कहा, एक दफ़ा एक दो कब्रों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और कहा कि इन दोनों कब्रों में दोनों को अजाब हो रहा है, और ऐसी बातों पे अजाब हो रहा है जिनको तुम मामूली समझते हो। तो पूछा गया कि किन बातों पर? तो कहा कि एक जो था वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, यानी बाथरूम जाता था तो बाथरूम में जब वो इस्तिंजा ठीक तरह नहीं करता था, या ये कितनी प्रेशर से वो करता था कि छींटें पलट के आती थी, या जो भी जिस तरह से भी, तो वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। दूसरा कि वो चुगली करता था, जो दूसरा शख्स था वो चुगली करता था। यानी चुगली करने को नॉर्मली लोग बुरा नहीं समझते ना, बहुत आम सी बात है कि फलां की शिकायत की इधर हम, बल्कि औरतों में तो सबसे ज्यादा ये बात कॉमन होती है ना कि किसी के घर गई हैं, दावत में बुलाया किसी ने, उसका घर देख कर आए, उससे बातें की, उससे तो बहुत अच्छे अखलाक से मिलकर वापस आए, और घर आके अपने फलां बहन को या किसी को फोन किया और कहा कि मैं उसके घर गई थी तो उसने तो ऐसे किया, उसने तो वैसे किया, वो तो ऐसे चलती है, वो तो ऐसे रहती है, वो तो ऐसे, उसने ऐसे खिलाया, उसने वैसे पकाया। तो ये सारी बातें, आपको पता है किसी के आप घर जाते हैं या किसी कोई भी जो महफिलें होती है ना, ये भी अमानत होती है। कोई आपको अपने घर में इंट्रोड्यूस के इनवाइट करता है तो उसके घर का हाल या उसके घर की चीजें सब आपके ऊपर अमानत है। आपने जो कुछ भी देखा वो आप बाहर जाके नहीं बताएंगे कि बाहर लोगों को तो नहीं बुलाया था उसने, उसने तो आपको बुलाया था, ट्रस्ट करके आपको बुलाया था, इसलिए तो नहीं बुलाया था कि आप उसकी घर की बुराइयां बाहर जाके करें। तो इन चीजों को समझें, इस सब चीजों को समझें, ये बहुत, ये चुगलियां ही हैं ये देखिए। तमरीन के मतलब ये बहुत होता है हमारे ना। तो ये था कि मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि किसी के घर दाखिल हो तो आंखें बंद करके दाखिल हो, और उसके घर से निकलो तो मुंह बंद करके निकलो। मतलब इतनी मुझे वो बात लगी ना वाकई कि हम लोग किसी के घर जाते हैं या वो, तो वो इतना कि फलाने इतना गंदा रखा हुआ था, ये तो एक एक चीज आप उसकी जो है वो आके बाहर बयान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और ये कितनी गलत बात है। और आप देखिए ना, इन्हीं सब बातों की वजह से तो कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें ज्यादा जहन्नुम में होंगी अपनी जबान की वजह से, क्योंकि हम इस चीज का ख्याल ही नहीं करते ना, हम इतना। और आप देखिए ना, बुराई जब इतनी आम हो जाती है तो बुराई रहती भी नहीं है, फिर वो बुरा समझा भी नहीं जाता उसको, मजे के लिए या जबान के चटखारे के लिए इधर उधर से बातें करते हैं। आप देखें, जब से हम कुरान पढ़ने लगे, हमारी कितनी दोस्तियां हैं वो खत्म हो गई ना, बातें भी कम हो गई, खत्म हो गई तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल करें, किसी को कॉल करें तो ये इसके अलावा हम कैसा है, और बस इसके अलावा कोई बात ही समझ नहीं आती, क्या करें। और अभी मैं लाहौर से आई हूँ तो अभी तक मेरे बच्चों से बात नहीं हुई है। ये मैंने कहा नहीं, मेरा बहुत होमवर्क बाकी है, मुझे बहुत वो करना है, तो मैं बाद में तुम लोगों से बात करूंगी। तो ये तो है वाकई। तो ये जो समाता तो नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं रहता ना फिर इन सब चीजों को, कोई बता भी रहा होता है ना तो बड़े अजीब मतलब दिल अजीब सा हो रहा होता है कि ना करे बात, बस अब चुप हो जाए, ये अब चुप हो जाए, ये क्यों बता रही है मुझे ये सारी बातें, क्या जरूरत है ये सब बताने की। तो वो ये सारा कुछ हो रहा होता है, कभी मुरवत में कह नहीं पा रहे होते किसी को, कोई बड़ा होता है हमसे कि वो सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, ये जो कुर्सी है ना, वसिया घेर रखा है कुर्सी ने उसकी आसमान और जमीन को। आपको पता है ये कुर्सी वो कुर्सी नहीं है जो हमारे यहाँ कुर्सियां होती है, ये अल्लाह का फुट स्टूल है, यानी जो पायदान जिसको कहते हैं, कुर्सी वो है। और अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह उस पर मुस्तवी है। हम ये नहीं कहते अल्लाह को अल्लाह बैठा है, अल्लाह खड़ा है, हम कहते हैं अल्लाह मुस्तवी है, क्योंकि कुरान मजीद में यही लफ्ज आया, इस्तवा, इस्तवा अलल अर्श। तो अल्लाह उस वहां पर मुस्तवी है, बस इससे ज्यादा ना हमने सोचना है ना इससे ज्यादा हमने डिस्कस करना है। जो अल्लाह का फुट स्टूल है,
जो कुर्सी है वो इतनी बड़ी है कि उसने आसमान और जमीन को पूरे सब चीजों को घेर रखा है। तो आप सोचें वो कितनी बड़ी होगी। और कुर्सी के सामने, यानी उस कुर्सी के सामने जो आसमान और जमीन है वो ऐसे हैं कि जैसे एक पूरे सहरा में आपका कोई छल्ला, यानी जो रिंग होता है ना, ये हो, यानी इस कंपैरिजन ऐसा है कि एक छल्ला, जो छोटा सा छल्ला अगर आप उछाल दें तो आप डेजर्ट में ढूंढ नहीं पाएंगे ना, इतना बारीक सा, ये पूरी मट्टी ही मट्टी हर तरफ, और इतना बड़ा कैसे ढूंढेगा कोई? किसी का छल्ला खो जाए तो डेजर्ट में कैसे ढूंढेगा? तो कुर्सी के सामने आसमान जमीन इतने छोटे हैं। और अगर आप साइंस की अक्सर वीडियोस वगैरह आ रही होती है, अगर आप देखें तो कि जमीन जो है वो कितनी छोटी सी नुक्ता भी नहीं है इस पूरी गैलेक्सी में। जमीन कितनी छोटी है, और फिर कितनी ऐसी और गैलेक्सीज हैं। तो अल्लाह तो इन तमाम गैलेक्सीज का मालिक है ना, तो फिर जाहिर है ऐसे ही छोटा सा छल्ला यही कंपैरिजन होगा ना। और ये बाकायदा हदीस के अल्फाज हैं। और चलें आगे चलते हैं। और अल्लाह का अर्श जो है वो इसी कंपैरिजन में कुर्सी के मुकाबले में बड़ा है। तो यानी और अल्लाह का अर्श जो है वो अल्लाह की मखलूकात में, यानी अल्लाह का तख्लीक है ना, अर्श अल्लाह ने तख्लीक किया है, तो अल्लाह की मखलूकात में सबसे अजीम और बड़ी शय है। ठीक है। वला यऊदुहु, और नहीं थकाती उसे, हिफ्जुहुमा, इन दोनों की हिफाजत। अल्लाह को कोई चीज थकाती नहीं। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो बहुत बुलंद है, आला है, वो बहुत ही आला है, और अल अजीम बहुत ही अजमत वाला है। ठीक है। अब हम इसका तफसीर पढ़ते हैं। ये आयत आयतल कुर्सी के नाम से मशहूर है क्योंकि इसमें कुर्सी का जिक्र है, इसी वजह से। और इसमें अल्लाह ताला की ऐसी मुकम्मल मार्फत बयान की गई है जिसकी और कोई नज़ीर नहीं मिलती। नज़ीर का मतलब पता है? मिसाल। इसीलिए इस आयत को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। जैसा कि दर्जिल अहादीस से वाज़ेह है, फ़ज़ाइल आयतल कुर्सी में अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू मंजर, जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे अजमत वाली आयत कौन सी है? तो मैंने कहा अल्लाह और रसूल को ज़्यादा जानते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, वो ज़्यादा जानते हैं। तो आपने फिर पूछा कि अबू मंजर, जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की कौन सी आयत सबसे अजीम है? तो फिर मैंने कहा ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यानी अदब का तरीका ये था कि फौरन जवाब नहीं देते थे। क्या कहते थे? कि अल्लाह उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। और फिर पता होता था, और फिर जब दोबारा पूछा तो फिर जवाब दिया। तो आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अबू मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो, यानी कि अब सही जवाब दिया तुमने। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपने मुझे सदकाए फितर की हिफाजत पर मुकर्रर किया। यानी सदकाए फितर कहीं जमा किया होगा और वहां उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया। कोई शख्स आया और गल्ला चोरी करने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ। अयालदार का मतलब मैं, यानी कि फैमिली वाला हूँ, और सख्त तकलीफ में हूँ। चुनाचा मैंने तरस खा के उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, आज रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा था? यानी उनको गैब से पता था, तो ये बात उनसे पूछी कि तुम्हारे कैदी ने क्या कहा? तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, उसने कहा मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया था, मुझे रहम आया, मैंने उसे छोड़ दिया। तो आपने फरमाया, ध्यान रखना वो झूठा है, वो फिर तुम्हारे पास आएगा। चुनाचा अगली रात वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, आज तो मैं जरूर तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ और अयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊंगा। मुझे फिर रहम आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, उसने सख्त मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया, मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, ध्यान रखना वो झूठा है और फिर आएगा। चुनाचा तीसरी बार मैं ताक में रहा, वो आया और गला समेटने लगा। मैंने कहा, अब तो मैं तुम्हें जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा। अब ये तीसरी बार है, तू हर बार यही कहता है कि नहीं, फिर नहीं आऊंगा, और फिर आ जाता है। झूठा भी कभी सच्ची बात कह देता है। तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाता हूँ जो तुम्हें फायदा देंगे। मैंने कहा, वो क्या है? कहने लगा, जब तुम सोने लगो
تو آیتل کرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو چنانچہ میں نے اس بات پر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیری قیدی نے آج رات کیا کیا؟ تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو تینوں راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور یہ بات ان کو بتانے اور سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنے دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس کو اب کیا کیا، اس نے اب کیا کہا، اس طرح کہتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ کوہان آپ کو پتہ ہے کوہان کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے اوپر جو ہمپ ہوتا ہے نا اس کو کوہان کہتے ہیں، یعنی اونٹ کی ایک ہموار پیٹھ ہے اور اس کے اوپر ایک یوں کر کے اونچا سا ایک پہاڑ جیسا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے، یعنی ہر کام کی ایک پیک لمٹ ہوتی ہے، ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت الکرسی، یعنی قرآن کی کوہان کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، یعنی تمام سورتوں میں سب سے افضل سورت ہو گئی، سب سے اونچی ہائیسٹ پیک پہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ڈوز اینڈ ڈونٹس اور جتنا تزکیہ اور جتنا جو کہتے ہیں نا تزکیہ کے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی اس کے اندر ہیں، اور اس کے اندر جتنے آپ کو سبق آموز واقعات بھی ملتے ہیں اور سبق ملتے ہیں اتنے آپ اور کسی صورت میں نہیں دیکھتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو محسوس ہوا سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ کس قدر جامع صورت ہے یہ، کہ اگر کوئی شخص اس صرف ایک صورت کو ہی پوری طرح سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو وہ کافی حد تک ایمان پر ہوگا۔ ایک سورت جو قرآن کی اور اس کی سب سے عظیم آیت سردار جو ہے اس آیتوں کی، وہ کون ہے؟ آیت الکرسی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ رات کے اذکار میں آیت الکرسی کو اپنے ساتھ لازم باندھ لینا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، اور صبح میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ صبح سے لے کے رات تک آپ کی حفاظت ہو۔ اور رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیں تو رات کے جتنے بھی بلائیں اور شیاطین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک محافظ کے طور پر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یہ اللہ کی جو ہے ایوب سے تقدیس ہے، یعنی اونگ نیند کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اور نیند ایک اضطراری یعنی بے چینی سی کیفیت ہوتی ہے جو ہر جاندار کو اس وقت لاحق ہوتی ہے، یعنی نیند یعنی اونگ یا نیند جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نیند اس پر غالب آ کر اسے بے ہوش بنا دیتی ہے، اور اس میں موت کے کچھ آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ موت کے آثار کیوں پائے جاتے ہیں؟ کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا، اسے نہیں پتا چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ جب سو رہا ہوتا ہے تو کچھ نہیں پتا چلتا۔ اسی لیے احادیث میں نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں سے موت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کہ سوتے میں انسان کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے نہیں واپس کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوتے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ کبھی اٹھے ہی نہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگ کے سوتے ہیں نا، بسم اللہ اللہم بسمی کا اموتو و احیا، یہ ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، جس نے زندگی دی ہمیں، الحمدللہ حمد اس ذات کی، الذی جس نے احیانا حیات دی ہمیں، زندگی دی ہمیں، اور الحمدللہ الذی احیانا آگے کیا تھا میں ذہن میں آ رہا، بھول گئی میں، احیانا بعد ما، ہاں جی، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی، اماتنا و الیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو بیسیکلی ہم اٹھ کر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں موت سے اللہ نے زندگی دی، تو یہی دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں، اور ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو یہ دعائیں ہمارے لب پہ جاری ہو جائیں گی۔ جو انسان کی عادت ہوتی ہے نا دنیا میں، وہی انسان اس وقت بھی کرے گا، موت سے اٹھے گا تو اس وقت بھی وہ عادتاً انسان ایسے کہے گا، قبر میں آنکھ کھولے گی تو ایسے ہی انسان اللہ کا نام پکارے گا۔ اچھا جی، آگے ہے
اللہ تعالیٰ کو اگر اونگ یا نیند آ جائے تو اس کائنات کا سارا نظام آن کے آن میں درہم برہم ہو جائے، اور اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سب یا تو پہلے ہی مردہ ہیں یا پھر وہ اونگ یا نیند یا موت کا شکار ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے پاس کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی۔ عرب کے لوگ بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے ہاں سفارش کے قائل تھے، اور یہ سفارش دنیاوی معاملات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے نجات کے لیے بھی۔ مشرکین کا سفارش کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ان کے دیوتا یا فرشتے یا اولیاء چونکہ خود اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اختیارات رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں ہر طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا کہ یہ اولاد دینے کا بت ہے، یہ ہماری دعائیں سنتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس طرح کے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ اور چونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اس لیے صرف اللہ کے ہاں سفارش ہی نہیں بلکہ اس پر دباؤ بھی ڈال کر اپنے ماننے والوں کو اللہ کی گرفت سے بچا سکتے ہیں اور ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ چونکہ اللہ کے بجائے دوسروں پر توکل اور اعتماد کی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا اس عقیدے کی پرزور انداز میں تردید یعنی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شرک ہے، یعنی شرک کے دروازے کو بند کیا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر انسان یہ سوچے فلاں شخص مجھے اللہ سے بچا لے گا تو اس کا مطلب یہ کہ فلاں شخص اللہ سے زیادہ بڑا ہے، تو یہ شرک ہوا نا۔ ساتھ ہی اللہ بإذنہ فرما کر سفارش کی کلیتاً نفی بھی نہیں کی، یعنی ایسا نہیں کہ سفارش کرے گا ہی نہیں، کوئی سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ، بلکہ چند درچند شرائط عائد کر کے سفارش پر اعتماد کے عقیدے کو یکسر ختم کر دیا۔ اور وہ شرائط یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے خود چاہے گا اسے ہی سفارش کی اجازت دے گا، اور جس شخص کے حق میں چاہے گا اسی کے لیے اجازت دے گا، اور جس کام کی معافی کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، سفارش کرنے والا صرف اسی بات کے متعلق سفارش کر سکے گا۔ اللہ تو سب لوگوں کے اگلے اور پچھلے، ماضی اور مستقبل کے سب حالات سے پوری طرح واقف ہے، جبکہ دوسرے اللہ کی وسعت علم کے گرد کچھ بھی حصہ نہیں پاتے۔ صحیح۔ سفارش کبریٰ یہ کیا ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ سوال کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ تو سنو، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یہ جو سفارش کبریٰ ہے نا، اس کی پوری تفصیل ہے، میں نے یہاں کاپی نہیں کی اس لیے کہ بہت طویل ہو جاتی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، بہت سارا ٹائم گزر جائے گا، لوگ انتظار میں ہوں گے، اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب لوگ بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہیں اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں، تو آپ دعا کریں۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو وہ گناہ کیا تھا نا کہ وہ میں نے وہ کھا لیا تھا، تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس وقت تو اللہ کا روب ہی کچھ اور ہے، تو میں تو نہیں بات کر سکتا، تم جو ہے وہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے بھی کچھ گناہ کیے، کچھ جھوٹ بولے جس سے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اسی قسم کا کچھ کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے۔ پھر لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ یہ جو آ رہے ہیں نا یہ اچھا نوح علیہ السلام بھی ہیں اس میں درمیان میں، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں یہ سارے، تو انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اولو العزم پیغمبر سارے یہی کہیں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب ان کے پاس لوگ پہنچیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کریں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمد سکھائیں گے جو صرف مجھے اسی دن سکھائیں گے، یعنی کہ وہ مجھے آج نہیں پتا، وہ اللہ مجھے اسی دن سکھائیں گے، اور ایسی حمد ہوگی جو کہ اور کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، اور مطلب ایسی حمد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر قیامت جو ہے وہ شروع ہوگی، قیامت جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سفارش کبریٰ۔ پھر یہ کہ سفارش جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ فرشتوں کی بھی سفارش ہو سکتی ہے، وہاں پر ہو سکتی ہے، جو لوگ فرشتوں کے
दुआओं के और सिफारिश के मुस्तहिक हो के उनके लिए, और जो लोग पैगंबरों की सिफारिश होगी, हर उम्मत के पैगंबर अपने अपने अपनी अपनी उम्मत के लिए कुछ ना कुछ सिफारिश करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश होगी कि अल्लाह ताला आपने मेरे बच्चों को जला दिया, तो अल्लाह ताला कहेंगे जितने निकाल सकते हो निकाल लो। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिश करेंगे उन लोगों के लिए। और ये आपके सामने हदीस मौजूद है कि जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। अब इस चीज़ से ना आप लोग और मैं, आप और मैं इस चीज़ पर गौर करें कि मैं और आप जो हैं, हम में से कितने लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हम सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। जो हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं ना, हमारे लिए ये चीज़ जहाँ एक तरफ ब्लेसिंग है ना, वहीं पर दूसरी तरफ एक नेगेटिविटी में जाती है कि हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम तो हैं ही मुसलमान, हम तो हैं ही चुने हुए। हालांकि जो लोग कन्वर्ट होते हैं ना, उनके उनकी कैफियत और हमारी कैफियत में, ईमानी कैफियत में बहुत फर्क होता है। इसलिए क्योंकि उन्हें वो नेमत के तौर पे वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो उसको बहुत वैल्यू करते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ हाँ जी, और हम जो है ना उसको बहुत फॉर ग्रांटेड सा लेते हैं, हमारी वो कैफियत नहीं होती। वो बहुत वैल्यू करते हैं इसलिए, और वो हर चीज़ को बहुत मतलब देखभाल कर, और वो फूक फूक के कदम रखेंगे। लेकिन हमारे जहन में जो एक बैठी हुई ना चीज़ कि हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं और हम तो जन्नत तो हमारा ही हक है, तो ऐसे में हमारी जो काम की वैल्यू है ना, यानी जो काम करते हैं उसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं होती जितनी उस शख्स की होगी जो कन्वर्टेड मुस्लिम होगा। तो हमें इसको सही करने की जरूरत है। सच्चे दिल से जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो हमें हमें सही तौर पे अपने ईमान की तजदीद की ज़रूरत है। तजदीद का मतलब है हमें सही तौर पे उस ईमान को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो असल में बेसिकली इस्लाम है। अल्लाह के इल्म की वसत क्या है, क्योंकि ये कायनात और उसकी वसत लामहदूद है और इसका अहाता इंसान की बिसात से बाहर है। इंसान जितनी ताकतवर से ताकतवर दूरबीनें इजाद करता है, कायनात की वसत देखकर उसकी हैरानगी में मजीद इजाफा होता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कितनी गैलेक्सीज हैं, फिर भला वो इसके इल्म का क्या अहाता कर सकता है। इंसान का इल्म तो बस उतना ही है जितना अल्लाह ताला ने वही के जरिए अंबिया को अता किया, या फिर इंसान ने खुद बाज चीज़ों पर तजर्बे करके हासिल कर लिया। और ये ऐसा ही है जैसे समंदर के मुकाबले में पानी की एक बूंद। ला इकराह फिद्दीन, नहीं है कोई जबरदस्ती दीन में। इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं बताती हूँ। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई, तहकीक यानी यकीनन वाज़े हो गई। और रुश्द 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 जो है वो भी दो किस्म की होती है। मिनल गई, गई जो है वो गुमराही को कहते हैं, यानी हिदायत और गुमराही में जो है वाज़े फर्क हो गया। आपको पता है ये कद कहाँ लगता है, ये कद लगता है, वैसे तो हम इसको आप लफ्जी तर्जुमा में इसको तहकीक करके कह देते हैं, लेकिन बेसिकली ये जुमले में पास्ट परफेक्ट का जो है वो बनाता है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, बचपन में हम पढ़ते थे ना, वो जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते थे। एक होता है पास्ट, जैसे कि हमने कोई काम किया, जैसे हम कहते हैं बंदे ने खाना खाया। तो एक होता है जिसमें खाना खा यानी कि यकीनी तौर पे काम हुआ, तो हम कहते हैं बंदे ने खाना खा लिया, खा लिया, और फिर आगे कहते हैं है, उसने खाना खा लिया है, काम हो चुका है, इसको कहते हैं माजी करीब। माजी करीब काम हो चुका है, लेकिन हो चुका है यानी कि जो एक काम जो कि वाक़ई पजीर हो चुका है, जिसके बारे में यकीनी कैफियत आ गई है, उसमें आता है ये कद। ठीक है, कद तबय्यना यानी इसको ऐसे कहें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, वाजे हो चुकी है। हिदायत गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाजे हो चुकी है। ठीक है, फमन, तो जो कोई यकफुर कुफर करेगा, बित तागूती तागूत का, वयुमिन और वो ईमान लाएगा, बिल्लाही अल्लाह पर, साथ अल्लाह के। युमिन और मैंने कफरू के साथ आपको बताया कि बा की प्रेपोजिशन लगती है हमेशा, तो ये बा और बा जो है ना, ये इसके हम मीनिंग नहीं करेंगे, यानी इसको हम अलग से साथ का लफ्ज नहीं जोड़ते। बस हम ये कह रहे हैं कि कुफर करे तागूत का और ईमान लाए अल्लाह पर। तो फकद, तो तहकीक, इस्तमसका, उसने थाम लिया है। ये देखें फकद आ गया ना, तो इस तरह हम जुमला कहेंगे वो थाम चुका है। बिल उर्वती, उर्वा, उर्वा कहते हैं मजबूत
हल्के को, और हल्के उर्वा बेसिकली गोल हल्के को कहते हैं उर्वा, और वुस्का जो है वो मेरा ख्याल है मजबूत। मजबूत को है, और उर्वा जो है वो गोल कड़ा, यानी बैंगल, जैसे बैंगल की तरह, यानी कोई भी चीज जैसे जंजीर जो होती है वो भी गोलाई में जुड़ती है ना, तो कड़ा। और अलवुस्का मजबूत, ला नहीं इनफिसौमा, इनफिसौम का माना होता है टूटना, इस यानी उसका नहीं है टूटना लहा उसका, यानी ऐसा मजबूत जो कभी टूट नहीं सकता। यानी अगर कोई शख्स तागूत का इनकार करके अल्लाह का इकरार करता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, तो वो फिर ऐसे मजबूत कड़े से अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाता है कि जिसका जिसका टूटना जो है वो मुमकिन नहीं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला है और बहुत इल्म वाला है। अच्छा, इसकी तफसीर है अभी बहुत ज्यादा। जाज़ाकल्लाह खैर। ला इकराहा फिद्दीन का मतलब है कि इस्लाम में कोई जबर नहीं है, यानी इस्लाम में दाखिल करने के लिए किसी को जबरदस्ती अल्लाह का या इस्लाम का ताबे नहीं बनाया जा सकता। यानी इस्लाम कबूल करने के लिए कोई किसी पर जबरदस्ती या जबर नहीं करेगा, लेकिन एक मर्तबा कोई शख्स इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है अपनी मर्जी से, तो फिर उसको तमाम दीन के कवायद और उसूल और इस्लाम के तरीके पर अमल करना होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी स्कूल के अंदर दाखला जब तक नहीं लेते तब तक उसके कोई भी रूल्स आपके ऊपर लागू नहीं होते। जब आप स्कूल में दाखला ले लेते हैं तो फिर आपको उसकी सारी चीज़ें, उसके यूनिफॉर्म्स, उसके टाइमिंग्स और सारी चीज़ें जो भी वो कहते हैं वो आपको पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही वो चीज़ है कि ला इकराह फिद्दीन का मतलब यह है कि आप उसको जबरदस्ती किसी को आप दीन में दाखिल, यानी कि एडमिशन लेने के लिए भी कोई आप पर दबाव तो नहीं डालता, आप अपनी मर्जी से एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब आप एक मरतबा एडमिशन ले लेते हैं फिर आपको सारे कवानीन पर अमल करना होगा जो उनके रूल्स एंड डूज एंड डोंट्स है। यही चीज़ कही जा रही है कि अगर कोई ये कहे कि मैं मुसलमान होते हुए दीन पे कोई जबर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उस पर अमल करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप मुसलमान हैं तो आपको उसके दीन डूज एंड डोंट्स पे अमल करना होगा। और हिदायत जो है वो गुमराही से अलग हो चुकी है, यानी वाज़े हो चुकी है। ऐसी है अतात का नाम जो है वो दीन है, और यही हिदायत है। और दीन के अकायद इस आयतल कुर्सी में वाजाहत से बयान हो गए हैं। और चाहे तो अपनी इस कुव्वत इरादे का इस आयत होगा, ये आयतल कुर्सी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और अपनी इस कुव्वत इरादे का आज़ादाना इस्तेमाल करे तो इसी का नाम क्या है, कुफ्र है और गुमराही भी। और इन दोनों बातों की पूरी वजाहत भी कर दी गई। ये बात समझ आती है आपको कि देखें, कद तबय्यन रुश्द, रुश्द क्या होती है? आप हिदायत कितने किस्म की होती है जी? हिदायत कितने किस्म की होती है? हिदायत रुश्द और जी, सो गए आप लोग? हैं मौजूद है, चले गए उठ के? हिदायत तौफीक। हाँ जी, हिदायत तौफीक, हिदायत रुश्द और हिदायत तौफीकी, यानी जिस हिदायत पर जब हिदायत जो है वो अमल की तरफ ले जाती है तो हिदायत तौफीकी बन जाती है। और हिदायत रुश्द क्या होती है कि इंसान को वो इल्म मिलता है जिससे उसका अमल बदलने लगता है, वो हिदायत रुश्द होती है। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा कि वो रुश्द जो है वो गुमराही से जो है वो अलग हो गई है। इंसान को हिदायत रुश्द जो है वो पता चल गया। अब जो कोई तागूत का इनकार करे, यानी अल्लाह पर ईमान लाने के लिए तागूत का इनकार करना पड़ेगा। तागूत क्या चीज होती है देखते हैं कि इस तफसील ताकि वो हस्ती होती है कि जो खुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करने का सबब हो। शाबाश, खुद भी अल्लाह की अताअत से रुके और दूसरों को भी रोके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तागूत का मफहूम क्या है कि तागूत हर वो बातिल कुव्वत है जो अल्लाह के मुकाबले में अपना हुक्म दूसरे से मनवाए, या लोग उसके मुकाबले में उसकी, या लोग अल्लाह के मुकाबले में उसके अहकामात तस्लीम करने लगे। ख्वाह वो कोई मखसूस शख्स हो, इदारा हो, और जाहिर है कि ये कोई मतलब बड़े किस्म के लोग होंगे जो इक़्तिदार रखते होंगे, या वो मजहबी या सियासी लीडर होंगे, जैसे जो है उलमा थे, उनके यहूद के उलमा थे ना, वो रोकते थे लोगों को और लोगों को झूठी सच्ची बातें बताकर जो है वो सही रास्ते से रोकते थे।
پھر مثال کے طور پہ آج کل جتنے قومی اور لسانی اور علاقائی تحریکیں چل رہی ہیں یہ سب بھی اسلام کی روح سے ناجائز ہیں. اب جو شخص یا ادارہ ایسی تحریکوں کو چلائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ طاغوت ہوگا. یہاں پر جو کیونکہ یہ پرانی تفسیر ہے حساب سے جو ہے اس کی تعویلیں لکھی ہوئی یعنی کہ اس کی وہ لکھی ہوئی ہے. جیسے آج کے وقت میں طاغوت جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے روکے. آج کے دور میں طاغوت جو ہے نا وہ آپ کا فون ہے. جب آپ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، آپ اذان کی آواز سنتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چلو آپ فون یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، فلاں کا فون آ گیا، کسی کا فون آیا ہوا ہے اور اذان ہو رہی ہے اور آپ جو ہے اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہیں. آپ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اس سے، آپ کہہ نہیں پا رہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے. تو اس صورت میں اس وقت کا طاغوت کون ہوگا؟ وہ شخص کہ اس وقت آپ کو اللہ کی بات ماننی ہے لیکن آپ اس اللہ کی بات کو پرے کر کے اس شخص کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح شیطان بھی طاغوت ہے. اور ایسے پیر فقیر بھی جو خود بھی معصیت کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی کہ معصیت ہے نافرمانی، اور دوسرے کو بھی ایسی ہی تلقین کرتے ہیں. ایسے علماء ہوتے ہیں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود بھی بہکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے جو خود بھی بہکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بہکانے کے لیے ایسے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ دین کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے. نفس کیسے طاغوت ہو سکتا ہے؟ کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو آگے کر لے، اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ آگے کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے کر دے. تو ایسی صورت میں نفس جو ہے وہ طاغوت ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو طاغوت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم منوائے یا خود بھی اللہ کے حکم سے رک رہا ہو اگر وہ شخص ہے تو، اور یا پھر اللہ کے حکم سے روکے. ٹھیک ہے. اچھا، جبکہ وہ اللہ کی فرما برداری سے انحراف کر رہا ہو. انحراف کا مطلب ڈیویٹ ہو رہا ہو. مضبوط حلقے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد پوری شریعت اور اس کا نظام ہے، اور یہی حلقہ جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا سکتا ہے بشرطیکہ کہ اس سے وہ چمٹا رہے، اس شریعت کے نظام کے ساتھ وہ سٹک رہے انسان، اور ادھر ادھر والی پگڈنڈیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، تو ایسا شخص یقیناً کامیاب ہوگا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہ فمن طاغوتی یعنی کہ جب آپ اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے تو پھر آپ کو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی مطلب یہ نہیں کہ انسان طاغوت کو بھی ساتھ لے کے گھومے. کہو کہ فون اٹھا لے یار یا خود کر لے فون. سوری. ہاں مضبوط حلقہ والا ذرا ایک دفعہ اور سمجھا دینا. جی میں بتا دیتی ہوں. دیکھیے پہلے یہ والی بات پوری کر لوں کہ فمن یکفر بالطاغوتی، طاغوت کا بھی انکار ساتھ میں کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کہے کہ میں اللہ پہ بھی مان لاتا ہوں اور میں فلاں کی باتیں بھی سن لیتا ہوں، میں اس پر بھی میں وہ بھی سن لیتا ہوں، میں گانے بھی سنتا ہوں، میں قرآن بھی سن لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں وہ بھی. مطلب یہ جو دو طرح سے چلے گا نا تو اس سے کیا ہوگا کہ ایمان میں بھی وہ پختگی اور وہ کوالٹی نہیں رہے گی. کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں اور فرما برداری بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں تو پھر فرما برداری کی کوالٹی ویسی نہیں ہوگی. یہ چیز کہا جا رہی ہے کہ اگر فرما برداری ہو رہی ہے، اللہ پر ایمان ہو رہا ہے تو پھر پوری طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو مضبوط کڑے کی بات ہو رہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان، تو یہاں پر جو طاغوت کا انکار جو ہو رہا ہے نا یہ پوری شریعت کا نظام بتایا جا رہا ہے. یہ پوری شریعت دیکھیں نا، جب آپ ہر کام اللہ کی مرضی سے کر رہے ہوں گے تو پوری شریعت اسی پہ بیس کرتی ہے نا. ڈوز اینڈ ڈونٹ سارا کچھ ہی اسلام کے ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتا ہے ہمیں. تو جب انسان ہر بات میں طاغوت کا انکار کر کے اللہ کی بات کو فوقیت دے گا تو پھر شریعت نافذ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا. انسان اگر چلو انسان اپنے انفرادی طور پر انسان یہ کام کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ شریعت پر عمل پریکٹسنگ مسلم بن جائے گا، اور جب وہ پریکٹسنگ مسلم بن جائے گا تو پھر ایسے شخص کو ہلانا اتنا آسان تو نہیں ہوگا. شیطان بھی جو ہے وہ پھر ایسے شخص سے بہت زبل قوت لگائے گا اس کے اوپر، یا تو اسے ہلانے کے لیے،
اور اگر ایسا شخص بہت ہی ثابت قدم ہو جیسے حضرت عمر کے تیسا، تو اس کے بارے میں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس راہ سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر اتنے جو ہے وہ ثابت قدم مسلم تھے. سمجھ آ رہی بات؟ آپ سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ. صحیح ہے بھائی. آگے چلتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، کتنی پیاری بات ہے. اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہیں. یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، ظلمات سے، طرف نور کے، نور کی طرف. وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالتا ہے. اندھیرے بھی بہت زیادہ ہیں، دیکھیں اندھیروں کی جمع دی ہوئی ہے. اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. جہالت کے اندھیروں سے نکال کر، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا، اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو طاغوت ہیں، جو معبودان باطل ہیں، وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ وہ اولیاء ہیں کس کے؟ طاغوت ہی کے. وہ دوست ہیں طاغوت کے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں اپنے دوستوں کو، من النوری، نور سے، الی الظلماتی، اندھیروں کی طرف. یعنی وہ نور سے اندھیروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اولئک اصحاب الناری، اور یہ سب کے سب آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. دو مقاموں کے درمیان سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ ٹیڑھی راہیں بہت ساری ہوتی ہیں. بالفاظ دیگر، کفر اور گمراہی کے اندھیرے کئی طرح کے اور بے شمار ہیں، جبکہ اسلام کا نور جو ہے وہ ایک ہی ہے. اسی لیے ظلمات جمع ہے اور نور جو ہے اس کو سنگولر کہا گیا. اسی طرح طاغوت بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، جبکہ حقیقی معبود جو ہے وہ صرف ایک ہی ہوگا، لا الہ الا ہو. اسی لحاظ سے اس آیت میں اسلام کی سیدھی راہ اور روشنی کے لیے واحد، اور کفر کی تاریکیوں کے لیے جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کے مضبوط حلقے کو تھامے رکھتا ہے، اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے اور اسے کفر اور گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور جو لوگ اس مضبوط حلقے یا شریعت سے اعراض کر کے، اس سے نافرمانی کر کے، انکار کر کے دوسری طرف نکلتے ہیں، تو طاغوت ان کے سرپرست بن جاتے ہیں اور ان کو ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. پھر اسے اسلام کی روشنی نظر نہیں آتی. اب یہاں پر دو جو ہے دیکھیں کتنی آیتیں میں نے لکھی ہیں. آیت نمبر 58 59 دو آیتیں ہیں یہاں پر نا. دو قصے ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. میں صرف آیتیں سمجھا دیتی ہوں، تفسیر آپ خود پڑھ لیجیے گا، اتنی کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ترا دیکھا، الا طرف، الذی اس شخص کے جو حاجہ جھگڑا کرتا ہے، یا جس نے جھگڑا کیا، سوری حاجہ فعل ماضی ہے، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں، ان کے عطا کیا اسے اللہ نے الملکہ بادشاہت، یعنی جو بادشاہ تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. اذ قالا، جب کہا ابراہیم نے کہا، ربیا میرا رب تو، الذی وہ ہے جو، یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیتو اور وہ موت دیتا ہے. قالا تو اس نے کہا، کس نے؟ بادشاہ نے. انا میں، احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیتو اور میں بھی مارتا ہوں. تو جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کیا کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس کے جو بادشاہ تھا، یہاں پہ نمرود بادشاہ کی بات ہو رہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا کہ دو قیدیوں کو بلایا. ایک کو سزائے موت کا حکم تھا اور ایک کو جو ہے وہ عمر قید تھی. اس نے کیا کیا، جس کو سزائے موت کا حکم تھا اس کو کہا کہ اس کو معاف کر دیا، تو اور دوسرا جو تھا، جو عمر قید کا قیدی تھا، اس کو جو ہے سزائے موت کا حکم دلوا دیا. تو اس نے کہا میں بھی دیکھو، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قالا ابراہیم نے، فَإِنَّ تو پس بے شک اللہ یأتی لاتا ہے، بالشمسی، دیکھیں حمزہ تا یا عطایا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آنا، لیکن جب حمزہ تا یا کے بعد آگے با کی پریپوزیشن لگتی ہے تو اس لفظ کا معنی آنے کے بجائے لے کے آنا ہو جاتا ہے.
جیسے آپ کو ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن ذہبہ کے آگے اگر باقی پریپوزیشن لگی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لے کے جانا. جیسے ہم نے پڑھا تھا لذهب بنورہم واللہ ولو شاء اللہ لذهب بنورہم، اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کا نور. یہ ہم نے اس منافقین والی آیت میں پڑھا تھا، تو وہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا. تو یہاں پر بھی یہی پریپوزیشن لگی ہے. تو لے کے آتا ہے بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی تو لے آ، پس لے آ، بیہا اسے، من المغربی مغرب سے، یعنی اللہ اسے مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دو. فبوہتا، تو مبہوت رہ گیا. مبہوت کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جانا، امیزڈ ہو جانا ایک دم، یعنی لاجواب ہو جانا. الذی، وہ جو، کفرا، وہ جس نے، کفرا کفر کیا تھا. کفرا جو ہے وہ سنگولر ہے، اور کفرو تو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ پلورل ہے. کفرا، کفرا، کفرو، صحیح ہے. وہ جس نے کفر کیا تھا. واللہ، اور اللہ، لا نہیں، یہدی، وہ ہدایت دیتا، القوم، اس قوم کو، الظالمین، جو ظالم ہے. تو یعنی یہ اس نے بس اس بات پہ وہ لاجواب ہو گیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو دعوت دی اور صرف دلیل دی، اس سے جھگڑا نہیں کیا. جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ دلیل دیجئے، اور بہت ڈگنیٹی کے ساتھ دلیل دیجئے. آگے وہ نہیں مانتا، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے. قالوا سلاما، یاد ہے نا آپ کو، سورہ فرقان میں آتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرنے والا آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا تو کرے تو آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے آگے اس کے ساتھ بحث بازیاں نہیں کرنی. آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم، میں نے آپ کو اپنی بات بتانی تھی، آپ نے آپ کو سمجھ نہیں آتی یا نہیں آتی، آپ آگے مانے یا نہ مانے، یہ بات جو ہے وہ مجھے پتا ہے اور میرے علم کے حساب سے یہ بات صحیح ہے. باقی آگے السلام علیکم، آگے بات آپ نے ختم کی، آپ اٹھ گئے، آپ بحث نہیں کریں گے. یہی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور ایک بات جو انہوں نے کہی اس نے بھونڈی سی وہ تعویل دے دی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. تو انہوں نے ایک اور ایسی بات کہی جس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، کہ سورج کو اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دو. اگر تم جو ہے وہ اللہ کی مطلب خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو تو یا آپ پڑھ لیجئے گا. دوسرا آپ دیکھیے، او کلذی، یا اس شخص کی مانند، الذی، مانند اس کے جو، مرہ، گزرا، اللہ، اوپر، قریتن، ایک بستی کے، وہیا، جبکہ وہ، خاویتن، گری پڑی تھی، اللہ، اوپر، عروشہا، اپنی چھتوں کے، یعنی اجڑی ہوئی تھی، اجڑ گئی تھی، ختم ہو چکی تھی. قالا، تو کہا اس نبی نے، یہ بیسیکلی کسی نبی کا ذکر ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. قالا، انہوں نے کہا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہاذہ، اس کو، اللہ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے ایک انسان کو حیرانی سا انسان سوچتا ہے کہ کیسے زندہ ہوگا، یہ تو بالکل ہی اجاڑ پڑا ہے. اس میں بے یقینی نہیں تھی، لیکن ایک تھا کہ بس ایک دل میں ایک جو خیال آ جاتا ہے نا، ایک آ کے گزر جانا، ایک خیال ان کے دل میں، بس ایک ایسا خیال آ کے گزر گیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات دکھانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ موت دے دی. فَأَمَاتَهُ، تو موت دے دی اسے، اللہ نے، میعتا، 100 عامن، سال کی، صحیح ہے. ثم، پھر، بعثہ، اٹھایا، جگایا، یعنی موت سے اٹھایا انہیں. اولا، تو کہا اور فرمایا، کم لبستا، کتنے دیر ٹھہرے تم، یعنی انہیں تو لگا کہ میں سو کر اٹھاؤں. تو قولا، انہوں نے کہا، لبستو، ٹھہرا میں، یومن، ایک دن، او یا بعد یوم، یا پھر کچھ حصہ دن کا، یعنی کہ شاید ایک دن سویا تو میں پورا دن سوتا رہا، یا میں دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. تو قولا، اللہ نے فرمایا، بل لبستا، تو ٹھہرا، میات عامن، 100 سال. فانظر، پس دیکھ، نظر کر، الا، طرف، طعامکا، اپنے کھانے کی طرف، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، و شرابکا، اور اپنے پینے کی طرف، یعنی جو پانی ہوتا ہے، لم یتسنہ، وہ نہیں سڑا. آپ دیکھیں کہ انسان میں کی عام چیزوں میں، رکھی ہوئی چیزوں میں سب سے پہلے کھانا سڑتا ہے نا، تو کھانا اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھا اور کھانے کو نہیں سڑایا. اللہ کہتے کہ وہ نہیں سڑا. ونظر، اور دیکھ، الا حمارکا، حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو. ان کے ساتھ ان کی سواری تھا، گدھا تھا جس کو انہوں نے باندھ دیا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ تو مرا پڑا تھا، اور مرا بھی ایسے کہ ہڈیاں ہو چکا تھا.
تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولی نجعلہ کا، اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے آیتن ایک نشانی للناسی لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے یعنی کہ لوگوں کو بھی پتہ چلا ہوگا بعد میں، تو لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی اور ایک معجزہ کے طور پہ ان کو رکھا. یہ نا بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی رپ وین ونکل کے نام سے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بچپن میں پڑھی یا نہیں. تو وہ بالکل یہی قصہ تھا، سیم اسی قسم کا قصہ تھا. تو وہ ظاہر ہے ہماری ہی ان چیزوں سے اخذ کیا گیا ہوگا، اور یہ بنی اسرائیلی روایتیں اور اس طرح انگلش اسٹوری کسی نے بنائی تھی. تو یعنی گدھا جو تھا وہ ہڈیاں ہو چکا تھا، کھانا اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے ساتھ اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وانظر، اور دیکھ، الالعظامی، عین ضامیم عظمہ کا معنی عظمت سے ہوتا ہے، بلندی سے ہوتا ہے نا، عظیم بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی اسٹرکچر میں جو آپ کو عظمت دیتا ہے وہ آپ کا اسکیلیٹل سسٹم ہے. اگر آپ کی باڈی سے اسکیلیٹن کو ہٹا دیا جائے تو آپ کی باڈی گری پڑی ہوگی نا نیچے. تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی ہڈیوں کی وجہ سے، اسی لیے ہڈیوں کو عظامہ کہا جاتا ہے، عظام. ٹھیک ہے، الالعظامی، طرف ہڈیوں کے، یعنی گدھے کی جو ہڈیاں ہیں ان کی طرف دیکھو. کیفا، کس طرح، ننشزوہا، ہم پہناتے ہیں انہیں، ثم پھر نہیں سوری ننشزوہا کا نشوز سے ہے، نشوز کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، کیسے کھڑا کرتے ہیں ہم انہیں، ثم پھر نکسوہا، کسوتن، کسوا کا معنی کعبے کے کپڑے کو بھی کسوا کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. تو کس طرح نکسوہا اسی سے ہے. تو کس طرح پہناتے ہیں انہیں، لحمن، گوشت، گوشت کے کپڑے پہناتے ہیں. تو کیسے ہم ان کو اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں، اور کیسے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ویژول دکھایا ہوگا کہ گوشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہی چڑھایا ہوگا اور گدھا زندہ ہو گیا ہوگا. فلما، پھر جب تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، قالا، تو وہ نبی کہہ اٹھا، عالمو، میں جان گیا، کیا جان گیا، کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، علی کلی، ہر چیز پر، علی کلی شیئن، ہر چیز پر، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے. اس کی تفسیر بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، کچھ خاص نہیں ہے، بس اس کے اندر وہی ساری باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائی، یہ والی چیزیں تھی. ٹھیک ہے، اور پڑھ لیجئے گا پلیز، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو چھوڑ ہی دیں. ٹائم بہت ہو گیا تو اس وجہ سے میں نے اس کو اسکپ کر دیا ہے. ویسے یہ انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے، آپ پڑھ لیجیے گا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اچھا، میں جو ہے اس کورس کے بعد گرامر جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی. اگر آپ میں سے کوئی پرسنلی مجھ سے گرامر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.